اہل بیت نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے ابا جان، مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجئے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا، ہر پھول مرجھا چکا، اب میری نسل میں فقط تم ہی باقی رہ گئے ہو، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تم بھی شہید کر دیے گئے تو پھر میرے نانا کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ تمہیں اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلہ میں اب دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں ایک کوہرام سا مچ چکا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگتا۔ آپ اپنی شمشیر تشنہ لب کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اس مارکے کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن کی سخت مزاحمت کی وجہ سے اچانک ایک تیر آیا اور آ کے چہرے کو زخمی کر گیا۔ آپ نے تیر کھینچ نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر بن ذی الجوشن کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور قافلہ کی طرف بڑھے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر، اگر تمہارا دین کوئی نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بنو، اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ شمر نے جواب دیا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، تمہارا یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم میں حسین علیہ السلام سے پہلے اور حسین علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا جو کثیر دشمنوں میں اس حالت میں گھرا ہوا ہو کہ اس کی اولاد، اس کے ساتھی قتل ہو گئے ہوں، مگر پھر بھی وہ حضرت امام حسین کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے۔ اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین علیہ السلام کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر بن ذی الجوشن نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرغہ ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔
چمرلین کے اکسانے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ زرعہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن عبی عمرو بن انس نخفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر پڑے، اور سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا شمر بن ذوالجوشن تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی مزحج کے ایک آدمی نے شہید کیا۔ یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ سے لی گئی ہے۔